بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فروم اے ریلوے کیریج، یہ ایک پویم ہے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ رابرٹ لوئس اسٹیونسن کی پویم ہے یہ، اور اس سے پہلے کہ ہم اس پویم کو دیکھیں الفاظ و معنی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ فیری، یہ لفظ آیا ہے پہلے بھی، اس کے معنی پری، کوئی حسین مخلوق۔ وچ، چڑیل، جادوگرنی، ساحرہ۔ ہیج، جھاڑیوں کی باڑ، جھاڑ بندی، جھاڑیاں ہوتی نا جھاڑیاں، یہ جھاڑیوں کی باڑ، جھاڑ بندی۔ ڈچ، کھائی، گڑھا، گڈھا۔ لاسٹ ڈچ، دفاع کا آخری مورچہ۔ پہلے جنگ وغیرہ ہوتی تھی تو اس میں خندق کھود کر، ڈچ ویسے خندق کو اور اس کو بولتے ہیں جو خندق کھود دی جاتی نا، یا گڑھا کھود دی جاتا ہے، اس کے اندر بیٹھ کے سپاہی جو ہے لڑ رہا ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ڈچ بولتے ہیں، ڈچ۔ لاسٹ ڈچ، دفاع کا آخری مورچہ، آخری خندق۔ ہی فوٹ ٹو دا لاسٹ ڈچ، آخر تک ہار نہیں مانی، آخر تک لڑا۔ ٹو چارج، کوئی رقم بطور قیمت یا بطور معاوضہ یا جرمانہ طلب کرنا، ٹھیک ہے، عائد کرنا، کوئی رقم جو ہے کسی پر عائد کرنا بطور قیمت، معاوضہ یا جرمانہ۔ کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ آپ کو اس کے پیسے چارج کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کوئی اصول توڑ دیں تو اس کا بھی آپ کو چارج لگتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، ٹو چارج۔ وٹ ڈز ہی چارج فار ون کافی، ایک کافی کے کتنے پیسے چارج کرتا ہے، یعنی کتنے پیسے لیتا ہے۔ وٹ ڈز ہی چارج فار ون کافی، وہ ایک کافی کے کتنے پیسے چارج کرتا ہے، یعنی کتنے پیسے لیتا ہے۔ ہی چارجز 10 روپیز فار ون، ایک کے وہ یعنی ایک کافی کے وہ 10 روپے چارج کرتا ہے، 10 روپے لیتا ہے۔ مائی کالز چارج 30 پیسے پر منٹ، مائی کالز چارج 30 پیسے پر منٹ، میری کال جو ہے 30 پیسے، میری کال کے 30 پیسے پر منٹ چارج لگتے ہیں۔ یہ میرے خیال سے اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں منٹ کے پیسے لگا کرتے تھے، اب تو مہینے کا ریچارج کرنا پڑتا ہے آپ کو، قطع نظر اس سے کہ آپ کے وصول ہو رہے ہیں وہ پیسے یا نہیں۔ آپ 2 کال کریں یا 200 کریں، آپ کو منتھلی بل جو ہے اس کا دینا پڑے گا۔ جی، تو مائی کالز چارج 30 پیسے پر منٹ، میری کال کے 30 پیسے پر منٹ چارج لگتا ہے۔ ہی اونلی چارجڈ می ہاف پرائس، اس نے مجھے صرف آدھی قیمت لگائی۔ آپ نے بتا دیا ہوگا ان کو کہ کیا کہتے ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں، تو اس نے جو ہے آپ کے پیسے بس آدھے ہی کاٹے۔ ہی اونلی چارج می ہاف پرائس، یا رشتہ دار رہا ہوگا وہ، یا دوست رہا ہوگا۔ چارج 5 روپیز ٹو دا اکاؤنٹ آف ون ہو اسپیک ادر دین انگلش، یہ لو، یہ مسئلہ وہاں بھی تھا یہاں بھی ہے۔ چارج 5 روپیز ٹو دا اکاؤنٹ آف ون، یا ٹو دا اکاؤنٹ آف دا پرسن ہو اسپیک ادر دین انگلش، اس شخص کے اکاؤنٹ میں 5 روپے لکھو یا 5 روپے چارج کر دو جو انگلش کے علاوہ کچھ بولے، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت بھی تھا، یہ مسئلہ ابھی بھی ہے، اور یہ مسئلہ ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ چارج 5 روپیز ٹو دا پرسن یا ٹو دا اکاؤنٹ آف دا پرسن ہو اسپیک ادر دین انگلش۔ ٹو چارج، ہلہ بولنا، دھاوا بولنا۔ ٹو چارج کے ایک معنی ہلہ بولنا، دھاوا بولنا۔ چارج، قیمت، اجرت، حملہ، دھاوا اور الزام، ٹھیک ہے۔
چارج یہ ناؤن کے طور پر اس کے معنی قیمت اور اجرت کے بھی ہوتے ہیں. کتنا چارج ہے اس کا؟ واٹس دا چارج. ٹھیک ہے. حملہ اور دھاوا. حملہ اور دھاوا جیسے ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ بول دیتا ہے تو اس کو بھی چارج بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور الزام، الزام کے لیے بھی چارج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، آگے آئے گا. جیسے چارج اور کریڈٹ اکاؤنٹ. چارج اکاؤنٹ اور کریڈٹ اکاؤنٹ ادھار کھاتے کو بولتے ہیں نا. کریڈٹ اکاؤنٹ ادھار کھاتا. اچھا جی. کرمنل چارجز، جرم کے یا الزام، جرم کا الزام. کرمنل چارجز، کرمنل چارجز. اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے ٹو پریس چارجز، کسی پر الزامات لگانا. اس کے لیے کیا ورڈ استعمال کرتے ہیں؟ ٹو پریس چارجز. پریس چارجز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے الزام لگا، اس نے کوئی غلط کام کیا ہوا ہے، آپ جو ہے بحیثیت کیا کہتے ہیں وکٹم، آپ وہاں پر الزامات جو ہے اس پر لگائیں تو اس کو بولتے ہیں کیا؟ ٹو پریس چارجز. یعنی پھر یہ جو ہو جاتا ہے یہ ایک فارمل ہو جاتا ہے. یعنی الزام لگانا مطلب ایسے الزام لگانا نہیں، آپ باقاعدہ پولیس کی موجودگی میں جو الزامات عائد کرتے ہیں، لکھواتے ہیں یا اپنا اسٹیٹمنٹ درج کراتے ہیں، وہ ہوتا ہے کیا؟ چارجز، پریس چارجز. کرمنل چارجز، جرم کے الزامات. ٹو فیس اے چارج آف سم تھنگ، کسی الزام کی وجہ سے سزاوار ہونا. ٹو فیس اے چارج آف سم تھنگ، کسی الزام کی وجہ سے سزاوار ہونا، یا نہیں سزاوار ہونا. ٹو ڈراپ دا چارجز اگینسٹ somebody، کسی پر سے الزامات ہٹا لینا، بری ہو جانا. ان چارج آف somebody اور something، کسی کی نگرانی میں، کسی کی تفویض و تحویل میں. ان چارج آف somebody something بولتے ہیں نا کسی کو یہاں کا انچارج کون ہے، یہاں کا انچارج کون ہے، مطلب who is in charge of this place، یا who is in charge of کسی کی نگرانی میں، تفویض میں، تحویل میں، ذمہ داری میں. ٹو ٹیک چارج آف سم تھنگ، کسی چیز کی ذمہ داری لینا. ٹو ہیو چارج آف سم تھنگ، کسی چیز کا ذمہ دار ہونا، سیم معنی. ٹو لیو سم تھنگ ان somebody's چارج، کوئی چیز کسی کی ذمہ داری میں دینا یا چھوڑ دینا. چارج الیکٹریسٹی. ہی پٹ ہز فون آن چارج، اس نے اپنے فون کو چارج پر لگایا. چارج الیکٹریسٹی کے معنی میں بھی چارج آتا ہے. ٹھیک ہے نا. چارج ہوتا نا فون میں چارج نہیں ہے، چارجنگ نہیں ہے، آپ بولتے ہیں نا وہ والا چارج. تو الیکٹریسٹی اور بجلی کے معنی میں اب بجلی، چارج. جوس، الیکٹریسٹی جوس، الیکٹریسٹی کا جوس جو آپ کی بیٹری وغیرہ میں ہوتا ہے. ہی پٹ ہز فون آن چارج، اس نے اپنے فون کو چارج پر لگا دیا. آئی ہیو نو چارجنگ لیفٹ، یا آئی ہیو نو چارج لیفٹ ان مائی فون، فون میں چارج نہیں بچا، یعنی فون کی بیٹری ختم ہو گئی مطلب. میڈو، چراگاہ، گھاس کا میدان، سبزہ زار. میڈو. بیٹل، جنگ، لڑائی. تھک، موٹا. تھن، پتلا. تھرو تھک اینڈ تھن، ہر طرح کے حالات میں سے، رنج و خوشی دونوں حالت میں سے. تھرو تھک اینڈ تھن، ہر طرح کے حالات میں، خوشی غم، ہر رنج اور خوشی، یا خوشی اور غم، ہر طرح کی صورتحال میں. ان میرج یو ہیو ٹو اسٹک ٹوگیدر تھرو تھک اینڈ تھن، شادی میں آپ کو ہر طرح کے حالات میں اکٹھا رہنا پڑتا ہے. ان میرج یو ہیو ٹو اسٹک ٹوگیدر، یو ہیو ٹو اسٹک ٹوگیدر، آپ کو اکٹھا رہنا پڑتا ہے. تھرو تھک اینڈ تھن، ہر طرح کے حالات سے. اسکریمبل، ہاتھ پاؤں سے چلنا، لڑکنا. ہاتھ پاؤں سے چلنا، لڑکنا، چڑھنا. ٹو اسکریمبل، ہاتھ پاؤں سے چلنا، یعنی رینگتے ہوئے جیسے بچہ وغیرہ چلتا ہے اس طریقے سے ہاتھ پاؤں سے چلنا. جی جی جی. کس پر چل رہے تھے؟ ہاں ہاں ہاں، بالکل بالکل بالکل. all by himself، تنے تنہا، اکیلا. all by himself، تنے تنہا، اکیلا. بریمبل، سیاہ بیر. ٹریمپ، بھکاری. آ گیا یہ سپر ٹریمپ آیا، مہا بھکاری، کل پرسوں ہی آیا غالباً. ڈیزی، ایک طرح کا پھول.
डेजी एक तरह का फूल, कार्ट बुग्गी, टू लंप इकट्ठा करना ढेर करना, बखेरना लापरवाही में लाना, टू लंप इकट्ठा करना ढेर करना, बखेरना लापरवाही में लाना, टू लंप इट किसी सूरत हाल को किसी सूरत हाल को बददिली से गवारा करना, भुगतना, टू लंप इट किसी सूरत हाल को बददिली से गवारा करना, भुगतना। दैट्स द सिचुएशन, लाइक इट और लंप इट सूरत हाल ये है, इसे बादल नाखास्ता या बादल खास्ता भुगतना तो पड़ेगा। लाइक इट और लंप इट चाहे पसंद करो या ना करो, चाहो या ना चाहो, सूरत हाल तो ये है। लंप ढेला, गिल्टी, डली, लंप कोई गांठ बन जाती ना, जैसे जिस्म वगैरह में भी कोई गांठ बन जाए तो उसको भी क्या बोलते हैं, लंप। टू बियर द लोड स्लैश बर्डन ऑफ डूइंग समथिंग कुछ काम करने का बोझ बर्दाश्त करना। शी थॉट शी वुड नॉट बी एबल टू बियर द लोड ऑफ ब्रिंगिंग अप हर फैमिली अलोन। शी थॉट उसने सोचा, शी वुड नॉट बी एबल टू बियर द लोड कि वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, ऑफ ब्रिंगिंग अप हर फैमिली अलोन अपने बच्चों की अकेले परवरिश करने का। उसको लगा कि वो बच्चों की परवरिश का अकेले बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। ग्लिम्प्स झलक, झलकी, टू कैच अ ग्लिम्प्स ऑफ समथिंग एक झलक पड़ना, एक झलक देखना, जरा सी देर के लिए दिखना या देखना। टू कैच अ ग्लिम्प्स ऑफ समबडी समथिंग आप जा रहे हैं रास्ते में, आपकी किसी चीज पर नजर पड़ी, यू कॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ दैट थिंग। फर्स्ट ग्लिम्प्स पहली झलक, फर्स्ट ग्लिम्प्स पहली झलक। फॉर एवर हमेशा हमेश के लिए। विंक पलक झपकना, झपकने के बकदर। शायर ने अपनी किताब बांगे दरा में जो कहा है, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा, वो यही वाला झलक है, ग्लिम्प्स वाला। ठीक है जी, चलिए तर्जमा हो जाए इसका। फ्रॉम ए रेलवे, फ्रॉम ए रेलवे कैरिज, रेलवे कैरिज बोलते हैं रेलवे कार्ट को या बुग्गी को। रेलवे की जो बोगी होती है उसको क्या बोलते हैं, रेलवे कैरिज। हम लोग क्या बोलते हैं आमतौर पर, डब्बा। हाँ, हम लोग तो डब्बा बोलते हैं जी, सही फरमाया आप हैं। बोगी भी बोलते हैं, तो रेलवे कैरिज वही रेलवे की बोगी। चलिए इससे पहले कि हम इस नज़म को पढ़ें, लेट्स हैव लुक एट अबाउट द पोएम। अबाउट द पोएम अगले पेज पर, उस पर आ जाइए। द पोइट इज राइटिंग अबाउट द थिंग्स ही कैन सी फ्रॉम अ रेलवे कैरिज विंडो। शायर लिख रहा है उन चीजों के बारे में, ही कैन सी जिसको वो देख सकता है, फ्रॉम ए रेलवे कैरिज विंडो रेलवे की बोगी के खिड़की से। रेलवे की बोगी की खिड़की से शायर जो चीजें देख सकता है उनके बारे में शायर उनको कलमबंद कर रहा है, शायर उनको कलमबंद कर रहा है। एवरीथिंग सीम्स टू बी रशिंग बाय आउटसाइड, हर चीज बाहर करीब से गुजरते हुए, तेजी से गुजरते हुए महसूस होती है, लगती है। द वर्ड्स ही हैज चोजन एंड द वे इन विच ही हैज रिटन द लाइन्स मेक द जर्नी सीम रियल। द वर्ड्स ही हैज चोजन वो अल्फाज जिसका उसने इंतखाब किया है, एंड द वे इन विच और वो तरीका जिस तरीके से, ही हैज रिटन द लाइन्स उन्होंने ये लाइनें लिखी हैं या अशार लिखे हैं, मेक द जर्नी सीम रियल वो इस सफ़र को हकीकी बना देते हैं, वो इस सफ़र को हकीकी महसूस कराते हैं, हकीकी बना देते हैं। ठीक है, जब आप सफ़र करते हैं रेलवे में तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। जब आप ख़ास तौर पे अगर आपकी विंडो बर्थ हो
تو آپ کو بہت اچھا ایکسپیرئنس رہتا ہے. آپ کی ٹرین جب چلتی ہے تو رائٹ فرام دا ریلوے پلیٹ فارم آپ کو لوگوں کی قطار، ایک بھیڑ جو ہے کیا کہتے ہیں، پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے محسوس ہوتی ہے. پھر شہروں کے بلڈنگوں سے آپ گزرتے ہوئے جنگل و بیابان اور کھیت سے ہوتے ہوئے نہروں، ندیوں، گندے نالوں کے پلوں سے گزرتے ہوئے اور گاؤں اور شہروں، قصبوں اور دیہاتوں سے گزرتے ہوئے آپ کی ٹرین جو ہوتی ہے محو سفر ہوتی ہے. آپ اس میں طرح طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں. شہر میں لوگوں کو جو ہے، جب شہر میں سڑکیں آتی ہیں تو آپ کو گاڑیاں بھی چلتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور جب آپ کی ٹرین کسی برج پر پہنچتی ہے تو کڑم 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 والی جو آواز ہے وہ بھی آپ کو سنائی دیتی ہوگی. اور پھر جب آپ کسی کھیت میں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور فصل کی کٹائی کا وقت ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسان کھیتوں میں لگے ہوئے ہیں، فصل کاٹ رہے ہیں. مونجی یا گیہوں یا گنا، وہ جو ہے مشین سے یا ویسے ہی ہاتھ سے مینولی، آٹومیٹکلی اور مینولی وہ کاٹ رہے ہوتے ہیں. پھر اس میں بہت سے افراد جو ہے مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں کسان کی. اور اگر کسی ایسے وقت میں گئے جب فصل جو ہے اپنی پیک پر اور عروج پر ہوتی ہے تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کھیت بھرے کے بھرے ہیں اور لہلہا رہے ہیں. ایک خوشنما منظر ہوتا ہے. اور اگر آپ ایسے وقت میں گئے کہ جب پود ابھی لگی ہے اور بس پانی بھرا ہوا ہے تو آپ کو وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. پھر آپ چند گندی جگہوں سے بھی گزرتے ہیں جہاں پر آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. آپ کو ریلوے کی پٹریوں پر جو ہے بہت سے کیا کہتے ہیں یہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں تو ایٹ لیسٹ صادق آتا ہے کہ آپ کو ریلوے کی پٹری پر کیک کہہ رہے ہیں، کیک سے تعبیر کر رہے ہیں آپ، تو بس استغفر اللہ، کیک رکھے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی. اور پھر اس کے بعد جب آپ کسی ندی وغیرہ سے گزرتے ہیں تو وہ بھی ایک ندی میں اگر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے، ایسا لگ رہا ہے ہماری ٹرین جو ہے تقریباً ندی کے اوپر چل رہی ہے. اور اگر پانی خشک ہوتا ہے تو پھر آپ کو اتنا مزہ نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. اور کیا کہتے ہیں جناب عالی، اسی طریقے سے پہاڑی علاقوں سے جب ٹرین گزرتی ہے، خاص طور پر جب برسات کا موسم ہو رکھا ہو اور پہاڑ کی قطار آپ کو نظر آتی ہے اور بارش کی ٹپ ٹپ کی آہٹ آپ کو محسوس ہوتی ہے، تو وہ واقعی ایک کیا کہتے ہیں، دل کو چھو لینے والا منظر ہوتا ہے، ایک دلکش منظر ہوتا ہے، خوشنما نظارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، بہت سی دفعہ پہاڑوں میں سے سرنگ میں سے ہوتے ہوئے ٹرین گزرتی ہے تو ایک شور سا برپا ہوتا ہے اور ایک تاریکی چھا جاتی ہے. آپ کا جو ریلوے کا ڈبہ ہے وہ تاریکی میں غوطہ زن ہو جاتا ہے، اور آپ ان تمام خوشنما و بدنما مناظر سے ہوتے ہوئے اپنا سفر طے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں دکھتی ہیں. مان لیجیے اب آپ کو کہیں پر چند عورتیں بیٹھی ہوئی گاتی ہوئی نظر آ جائیں، ایسا ممکن ہے. ٹھیک ہے. آپ کو کہیں پر بچے گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے نظر آ جائیں، یہ بھی ہوتا ہے. آپ کو کہیں پر بچے جو ہے کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آ جائیں، ایسا بھی ہوتا ہے. بہت سی دفعہ کسی بڑے کالج اور یونیورسٹی کے پاس سے گزرتی ہے تو وہاں پر بھی اچھا محسوس ہوتا ہے، ایک پڑھائی کا ماحول آپ کو نظر آتا ہے. اور اس طریقے سے بہت سی چیزوں سے گزرتے ہوئے ٹرین جو ہے آپ کی منزل مقصود تک لے جاتی ہے، اور ان تمام چیزوں کو آپ ایکسپیرئنس کرتے ہیں.
اب اتنی تمام چیزوں کو آپ ایک نظم کے دائرے میں ڈھالنا اور ان کو اس طور پر ڈھالنا کہ وہ نظارہ اور وہ منظر اور وہ سفر ایسا محسوس ہونے لگے جیسے آپ خود مسافر ہیں، یہ ایک کیا ہے؟ کمال ہے، اور یہ الفاظ کا جمال ہے، اور شاعر اسی چیز کی طرف جو ہے آپ کو اسی کا تجربہ کرانے جا رہا ہے۔ چلیں، فرام اے ریلوے کیریج، ریلوے کی بوگی سے: faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, although all through the meadows, the horses and cattle, all of the sides of the hill and the plain, fly as thick as driving rain, and ever again, in the wink of an eye, painted stations whistle by. Faster than fairies, پریوں سے بھی تیز رفتار. Faster than witches, چڑیلوں سے بھی تیز رفتار. فیریز اینڈ وچز یہ دونوں جو ہیں امیجنری مخلوق ہیں، تصوراتی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے، پری کا یا کیا کہتے ہیں چڑیل کا، البتہ تشبیہ دینے کے لیے یا ایک طریقے سے جس کو ہم میٹافوریکل لینگویج بولتے ہیں، استعاراتی زبان، ٹھیک ہے، استعاراتی زبان کا استعمال کرتے ہوئے اس کو شروع کیا ہے یا اس کو کہا ہے، ٹھیک ہے، فاسٹر دین فیریز فاسٹر دین وچز، اور مراد اور مقصود یہ ہے کہ بہت تیز چلتی ہے ٹرین، پریوں سے بھی تیز اور چھلاووں اور چڑیلوں سے بھی تیز. بریجز اینڈ ہاؤسز، ہیجز اینڈ ڈچز. برجز، برج آپ جانتے ہیں، برج بولتے ہیں کس کو؟ پل کو. اینڈ ہاؤسز، گھر. ہیجز، جھاڑیاں. اینڈ ڈچز، اور خندقیں، گڑھے، گڈھے. اینڈ چارجنگ along like troops in a battle. اچھا جی، یہ ان تمام چیزوں سے تیز، ان تمام چیزوں سے ہوتے ہوئے اور ان تمام چیزوں پر تیز رفتاری سے گزرتے ہوئے، ٹھیک ہے، یہ مکمل سینٹنسز نہیں ہیں، بس الفاظ ایک ایک لفظ کا استعمال کیا ہے اور اشارہ کر دیا ہے بس جو چیزیں یا جن جگہوں سے ٹرین گزرتی ہے. اینڈ چارجنگ along like troops in a battle، اور کسی جنگ میں فوج کی طرح چارج کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، فوج کا چارج کرنا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوج کا ایک دھاوا بولنا، فوج کا دھاوا بولنا. جب فوج کسی جگہ پر حملہ کرتی ہے، چارج کرتی ہے، دھاوا بولتی ہے، پوری زور و شور کے ساتھ اور پوری قوت و طاقت کے ساتھ اور پورے بلبوتے کے ساتھ کرتی ہے، دھوم مچاتے ہوئے کرتی ہے، اسی طریقے سے. اینڈ چارجنگ along، آپ یہاں پر اس کا ترجمہ چلتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں ٹرین کے اس میں، یا دھاوا بولتے ہوئے، اس طرح جیسے کہ سپاہی کسی جنگ میں. all through the meadows، میڈو بولتے ہیں کس کو؟ ہریالی والی جگہ کو، سبززار کو. سبززاروں سے، تمام سبززاروں سے گزرتے ہوئے، دا ہورسز، گھوڑوں پر سے گزرتے ہوئے، ان کیٹل، اور چوپایوں پر سے گزرتے ہوئے. all of the sides of the hill and the plain، تمام کیا کہتے ہیں، ہل بولتے ہیں پہاڑ کو اور پلین بولتے ہیں سپاٹ جگہ کو. ہل بولتے ہیں کس کو؟ پہاڑ کو. پلین بولتے ہیں کس کو؟ میدان کو، سپاٹ جگہ کو. تو پہاڑوں اور ہموار جگہوں کے تمام مناظر، فلائی ایز تھک ایز ڈرائیونگ رین، وہ اتنی تیزی کے ساتھ اڑ جاتے ہیں جیسا کہ تیز پڑتی ہوئی بارش، ٹھیک ہے. اینڈ ایور اگین، اور پھر دوبارہ، ان دا ونک آف این آئی، پلک بھر میں، ان دا ونک آف این آئی، پلک بھر میں، پینٹڈ اسٹیشنز وسل بائی، پینٹ کیے گئے اسٹیشن یا رنگ برنگے اسٹیشن سیٹی بجاتے ہوئے گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. نظم وغیرہ میں آپ اکثر دیکھتے رہتے ہوں گے کہ سینٹنسز پورے استعمال نہیں کیے جاتے ہیں،
سینٹنسز پورے کر سکتے ہیں اور کیے بھی جاتے ہیں، لیکن بہت سی پوئمز میں آپ دیکھیں گے کہ سینٹنسز پورے نہیں ہوتے، بس الفاظ ہوتے ہیں، اور الفاظ سے بس ایک ایک چیز کی طرف اشارہ کرتے جاتے ہیں، کیونکہ نظم میں ایک بہت کم اس میں ایک پورا بڑا منظر بیان کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے کیا کہتے ہیں، مختصراً لفظوں میں، فریزز میں ان باتوں کی طرف اشارہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہو گیا جی، چلیں آگے، دوبارہ کریں اس کا، چلیے دوبارہ کر دیتے ہیں۔ فاسٹر دین فیریز فاسٹر دین وچز، لیکن دوبارہ کرنے ٹھیک ہے۔ پریوں سے بھی تیز، چڑیلوں سے بھی تیز، بریجز اینڈ ہاؤسز، پلوں اور گھروں سے تیز، جھاڑیوں اور خندقوں سے تیز، اینڈ چارجنگ along the troops in along like a troops، bridges and houses، hedges and ditches، یہاں پر آپ اگر فاسٹر کا ترجمہ نہ بھی کریں، بس ایسے الفاظ بولتے جائیں، پل اور گھر، کھائیاں اور خندقیں، جھاڑیاں اور خندقیں، ایسے بھی بول دیں کافی ہے۔ اینڈ چارجنگ along like اب یہاں سے ایک اگلا سینٹنس شروع ہوتا ہے، سیمی کولن ہے، سیمی کولن کے بعد جو ہے یہاں سے ایک اگلا سینٹنس ہے ایک طریقے سے۔ اینڈ چارجنگ along like troops in a battle، اور ایک جنگ میں سپاہیوں کی طرح دھاوا بولتے ہوئے، all through the meadows the horses and cattle، سبززاروں، گھوڑوں اور چوپایوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے، all of the sides of the hill and the plain، اب یہاں سے بھی ایک اگلا سینٹنس ہے تقریباً، all of the sides of the hill and the plain، پہاڑوں اور ہموار جگہوں کے تمام نظارے، fly as thick، یہ سب کے سب، تھک کے معنی ویسے تو موٹا ہوتا ہے، تو یہ سب کے سب چیزیں جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے منظر سے اس طریقے سے اڑتی چلی جاتی ہیں جیسا کہ تیز برسنے والی بارش، ڈرائیونگ رین کا مطلب ہے تیز ہونے والی بارش، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہاں پر بھی سیمی کولن ہے، فل سینٹنس نہیں ہے۔ اینڈ ایور اگین، اور پھر دوبارہ سے، ان دا ونک آف این آئی، لمحے بھر میں، پلک بھر میں یا پلک جھپکنے بھر میں، پینٹڈ اسٹیشنز وسل بائی، پینٹ کیے ہوئے اسٹیشن سیٹی بجاتے ہوئے قریب سے گزر جاتے ہیں۔ عام طور پہ جب ٹرین وہاں پہنچتی ہے، اسٹیشنز پر پہنچتی ہے، تو سیٹی بجاتے ہوئے گزرتی ہے۔ آپ دیکھا ہوگا ٹرین جب اسٹیشنز وغیرہ پر یا اسٹیشن کے قریب پہنچتی ہے تو ہارن اپنا آن رکھتی ہے، تاکہ کیا کہتے ہیں وہاں پر جو لوگ ہیں وہ چوکنے ہو جائیں اور پٹری وغیرہ پر کوئی نہ ہو۔ ہاں اچھا جی، Here is a child who clambers and scrambles، ایک بچہ ہے جو ہاتھ پاؤں کی مدد سے چڑھ رہا ہے، اسکریمبلس اور لڑک رہا ہے، گھسٹ رہا ہے، all by himself تنے تنہا، and gathering brambles اور بیریاں اکٹھا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بیریاں اکٹھا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر کسی آم کے پیڑ کو دیکھیں تو بچے جو ہے وہاں پر آم توڑ رہے ہوں یا جامن توڑ رہے ہوں، ٹھیک ہے، کوئی جھاڑی ہو بیر وغیرہ کی تو وہاں پر بیر ویر چگ رہے ہوں، توڑ رہے ہوں، تو یہ نظارہ آپ دیکھیں۔ Here is a tramp who stands and gazes، ایک بھکاری ہے جو کھڑا ہے اور گھور رہا ہے۔ And there is the garden for stringing the daisies، and there is the green for stringing the daisies، اور ایک ہریالی ہے یا ایک ہری بھری جگہ ہے، فور اسٹرنگنگ دا ڈیزیز، ڈیزی کو پرونے کے لیے، ڈیزی کو پرونے کے لیے، یعنی کچھ اس نے دیکھا کہ ایک ہری بھری جگہ ہے جہاں پر کچھ لوگ یا کچھ عورتیں، ڈیزی جو پھول ہوتا ہے، ایک بھڑکیلے رنگ کا پھول ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں گوندھ کر اس کو ایک مالا ٹائپ کا بنا لیتے ہیں۔ مالائیں وغیرہ دیکھتے ہوں گے نا آپ، گیندے وغیرہ کے پھول کی دیکھتے ہوں گے مالا، اور بھی دوسری چیزوں کی مالائیں دیکھتے ہیں، پھول کی مالا بنا دیتے ہیں نا۔ بعض جگہ پر تو رواج ہوتا ہے عورتیں جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں جوڑے کے طور پر یا اس طرح استعمال کرتی ہیں، بعض جگہ جو ہے وہ نیتاؤں کے
गले में डाला जाता है, बालों की हारा। तो डेजी एक फूल होता है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होता है वही स्ट्रिंग, स्ट्रिंगिंग द डेजीज पिरोना। स्ट्रिंग के माना किसी रस्सी या किसी सुतली या किसी, स्ट्रिंग लफ्ज आपने पहले पढ़ा है सुतली के माना में वहां पर अंकल प्रसाद एंड द फ्लाइंग मशीन में। तो स्ट्रिंग वर्ब है, इसके माना पिरोना, किसी रस्सी वगैरह में कोई चीज पिरोना। हियर इज अ कार्ट रन अवे इन द रोड। एक बुग्गी है, रन अवे इन द रोड, जो सड़क पर रवां दवा हैं, या सड़क पर जो है। रन अवे का मतलब होता है क्या? आ, जो बेकाबू, बेकाबू चली जा रही है, रन अवे बेकाबू है। ठीक है, इन द रोड सड़क पर। लंपिंग अलोंग विद मैन एंड लोड। लंपिंग अलोंग, जो झटके खा रही है, विद मैन उस आदमी के साथ, एंड और उस पर जो बोझ लदा हुआ है उसके साथ। आप देखें अगर तस्वीर में इधर नीचे एक बुग्गी है, एक बुग्गी है जिस पर लोड लगा हुआ है, जैसा कि हमारे यहाँ होता है, और एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, और क्या कहते हैं, उसको चला रहा है। देख रहे हैं ना? हम्म। तो एक बुग्गी है जो रन अवे इन द रोड, जो, अच्छा, जो सड़क पर बेकाबू है। लंपिंग अलोंग विद मैन एंड लोड। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, मुझे एक चीज़ कंफर्म करनी है। अच्छा जी, चलिएगा। हेयर अ कार रन अवे इन द रोड। सड़क पर एक बेकाबू बुग्गी है। लंपिंग अलोंग विद मैन एंड लोड, जो कि आदमी और बोझ से लदी हुई है, ये तर्जुमा कर लें, जो कि आदमी और बोझ से लदी हुई है। एंड हियर इज़ अ हिल एंड देयर अ रिवर, और इधर एक पहाड़ है, उधर एक नदी है। ईच अ ग्लिम्स, सबकी एक झलक। एंड गॉन फॉर एवर, और हमेशा हमेश के लिए चले गए। रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन। तो ये हकीकत है कि जब आप ट्रेन वगैरह से सफ़र करते हैं तो आपको ये तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ट्रेन की तेज़ रफ्तारी ऐसा महसूस कराती है आपको जैसा कि ये तमाम चीज़ें जो है चल रही हैं, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। ख़ास तौर पे जब आप बचपन वगैरह में सफ़र शुरू करते हैं, तब तो आपको यकीन ही रहता है तकरीबन कि ये ट्रेन के साथ साथ ये तमाम पेड़ पौधे और ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपकी आंखें जो हैं आदी हो जाती हैं, तो आपको महसूस नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है कि ये पेड़ और ये दीवारें और ये तमाम चीज़ें जो हैं उसके साथ साथ, ट्रेन के साथ साथ चल रही हैं। ये नज़र का धोखा है आपकी, ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं है। जी।